والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فیضان آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85، 86، 87 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ رب نے ارشاد فرمایا یسألونک، اے حبیب یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں عن الروح، روح کیا ہے؟ قل، اے حبیب فرما دیجئے الروح من امر ربی، روح جو ہے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم، نہیں دیا گیا تمہیں علم الا قلیلا، بہت تھوڑا سا۔ میں پڑھ رہا تھا شان نزول میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے پہلی، کہا کہ حضور صلی مکے میں تشریف فرما تھے، قریش لوگوں نے مشرک کہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ہمارے درمیان چلتے رہے، امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، اب یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ہم کیسے ان کی بات کو رد کریں؟ کوئی ایسے سوال کیے جائیں ان سے جو ان کو ہم لاجواب کر دیں، ان کا انکار کر دیں ہم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بندوں کو مدینہ بھیجا، وہاں یہودی رہتے تھے، یہودی قبیلے آباد تھے، ان سے جا کے پوچھا، کہا کہ ہمارے یہاں نبوت کا اعلان کیا ہے، ان سے ہم کیا سوال کریں جو ان کی ہم رد کر دیں؟ تو انہوں نے کہا تم پوچھنا وہ کون جوان تھے جو بھاگے تھے، وہ کون بادشاہ تھا جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جس کا علم نہیں ہے؟ 3 سوال۔ اللہ کے حبیب سے جب قریشیوں نے یہ پوچھا، مکے والوں نے، تو میرے آقا نے فرمایا اچھا میں کل جواب دوں گا۔ اب میرے آقا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 12 دن ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جبریل میں تشریف لے آئے گا کہ پریشان نہ ہو، یہ وجہ ہے آپ نے انشاءاللہ نہیں کی، جو کام کا کہا کرو اس میں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، اللہ کی منشا شامل ہو جاتی ہے اس میں۔ ابھی پہلا سوال انہوں نے کیا کہا؟ وہ کون جوان ہے؟ کہا کہ وہ اصحاب کہف کے لوگ ہیں، وہ جو غار میں بند ہیں۔ ان اصحاب الکہف والرقیم، سورہ کہف آگے آئے گی، اس میں ذکر آئے گا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ کہ دوسرا وہ بادشاہ سکندر اعظم ہے جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی ہے۔ کہا روح کیا ہے؟ کہا روح کے بارے میں اس کو اللہ جانتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا 2 کا جواب صحیح دیں گے، اگر 1 کا غلط ہے سمجھ نبی ہے، وہ سمجھ لینا وہ نبی ہے۔ انہوں نے یہود نے پہلے بھی سوال کیے تھے، ان کو 1 کا جواب نہیں مل رہا تھا، کہا اگر وہ 2 کا صحیح دے دے 1 کا غلط سمجھ نبی ہے۔ جب آپ نے یہ جواب دے دیا تو چپ۔ پھر دوبارہ دوسری روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ویران علاقے سے جا رہے تھے، یہودی سامنے کھڑے تھے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ تھی، یہودی آگے بڑھے، بولا اے حبیب آپ نبی ہیں نا؟ بولا ہمیں اللہ کا بتائے روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائے۔ میرے آقا ایسے کھڑے ہو گئے، جبریل امین تشریف لے آئے، جبریل بتانے لگے، کہا حبیب ان سے قل الروح، ان سے کہہ دیجئے من امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم تمہیں بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔
اچھا، آقا علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ روح ایک فرشتے کا نام ہے. یہ اور فرشتے کا روح الگ چیز ہے. کہ روح ایک فرشتے کا نام ہے کہ اس کی 10,000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 10,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے وہ 10,000 نعت بیان کرتا ہے اور حمد بیان کرتا ہے. جب وہ تسبیح پڑھتا ہے ہر تسبیح سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہا کہ روح کیا ہے؟ کہا روح کو فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا. کہا روح ایک اتنی طاقتور چیز ہے، عرش کے بعد اگر کوئی بڑی چیز ہے وہ روح ہے. عرش کے بعد اتنی طاقتور چیز ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لقمہ کرے. اتنی بڑی چیز ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے. قیامت کے دن وہ عرش پہ اللہ کے دائیں طرف کھڑی ہوگی. اتنی بڑی چیز ہے وہ روح. اس کو روح کہتے ہیں. آگے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا، اور ہم چاہتے ہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ، تو سلب کر لیتے جو وہی ہم نے کی ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پاتے آپ کے لیے اس کے متعلق علینا وکیلا، ہماری بارگاہ میں وکالت کرنے والا. میرے آقا ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، کہا دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کریم جو ہے، لوگ قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو ترجیح دیں گے. تو قرآن کریم رات کو اٹھا لیا جائے گا. اٹھا لیا ایسے نہیں اٹھے گا، ایسے کہ دلوں سے چلا جائے گا، دلوں سے چلا جائے گا. اور جو نیک ہوں گے، کچھ جو ہوں گے، ان کے پاس باقی رہے گا لا الہ الا اللہ، ان کے پاس باقی رہے گا. پھر فرمایا، دوسرے صاحب فرماتے ہیں، کہا کہ ایسا ہوگا قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، ایک بوڑھا بوڑھی، ان سے پوچھا جائے گا ہم نے سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہا وہ دور آئے گا، وہ دور آ جائے گا جب لوگ اسلام سے اتنا دور ہو جائیں گے، اتنا دور چلے جائیں گے. الا رحمۃ من ربک، سوائے رحمت کے اپنے رب کی. انہ یقین فضلہ، اس کا فضل کان علیک کبیرہ، آپ پر ہے، بہت بڑا آپ پر اللہ کا فضل ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.